السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہودیوں کے جسم سے ہمیشہ بدبو کیوں آتی ہے اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے 70,000 مردے دوبارہ زندہ کیسے ہوئے؟ اگر نہیں جانتے تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور فالو کیجیے گا۔ ناظرین، دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہودیوں میں دوسرے مذاہب کی طرح ان میں بھی نسلیں اور فرقے پائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں چند فرقے ایسے ہیں جن کے جسموں کی رنگت پیلی اور لال ہے۔ ان کے جسم کی رنگت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ چند دن پہننے سے گندے اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جو انسان ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے ان سے یہ بدبو برداشت نہیں ہوتی۔ ان کے جسموں کی بدبو اتنی تیز اور بری ہوتی ہے جیسا کہ ایک مرے ہوئے انسان کو کافی دن تک رکھا جائے تو اس کی لاش سے آتی ہے۔ یہودی فرقے اور نسلوں کے لوگ اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرنے کے لیے اچھی اچھی خوشبو اور عطر لگاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکیں کہ ہمارے جسموں سے بدبو نہیں آ رہی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے جسموں کی بدبو چھپانے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان کے جسموں سے بدبو اتنی زیادہ آتی رہتی ہے کہ یہودیوں کی بدبودار نسلوں اور فرقوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس بیماری سے اپنی جان بچا لیں، لیکن وہ اس بدبو سے چھٹکارا پانے میں ہمیشہ ہی ناکام رہے۔ لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ جب یہ قوم کئی صدیوں پہلے دنیا میں رونما ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت سے احسانات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ برے کاموں میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بے شمار نبیوں کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کو سیدھی راہ دکھا سکیں، لیکن اس قوم نے اپنے نبیوں کی باتوں پر عمل نہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے نبیوں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہارے رب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ قوم نافرمان بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سخت عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ یہودیوں نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ایک نبی مبعوث فرمایا جس نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم دیا۔ ان پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لشکر تیار کیا کہ جو یہودی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی ہے، یہ نیک لوگ ان کے پاس گئے اور ان پیغمبر نے یہودیوں کو کہا کہ تم برے کام کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی سب کو پالنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ لیکن یہودیوں کے نافرمان لشکر نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پیغمبر اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم مسلسل کئی مدتوں تک دیتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی ٹال مٹول سے کام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرنا شروع کر دی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر طاعون کی بیماری کا عذاب نازل کر دیا۔ طاعون کی بیماری نے ہر طرف تباہی مچا کر رکھ دی، چنانچہ اس بیماری کی ڈر کی وجہ سے وہاں کے 70,000 لوگوں نے وہاں سے دوسرے شہر میں ہجرت کی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک ہمارے شہر میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے ہم اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو ہم دوبارہ اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ جب وہ لوگ دوسرے شہر میں جا کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ ان لوگوں کی طرف نازل ہوا۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بلند پہاڑی پر کھڑے ہو کر زوردار آواز نکالی جس کی وجہ سے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ جس کے کان میں بھی پڑتی تھی وہ وہاں بے ہوش ہو کر مر جاتا تھا۔ یہ سب لوگ صحت مند اور اچھے خاصے طاقتور تھے، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ اس طرح وہ سب لوگ مر گئے، ان کی لاشیں وہاں ہی پڑی رہ گئیں۔ وہ لاشیں گل سڑ گئیں، ان لاشوں سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی اس بدبو سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ بھی ہر وقت یہی بات سوچتے تھے کہ اس بدبو سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے۔ ناظرین، چند دن گزرنے کے بعد اس قوم کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کے بندوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان قوم کے لوگوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حکم دیا کہ ان لوگوں کی بوسیدہ ہڈیوں یعنی لاشوں کے قریب جا کر ان کو حکم دو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جب پیغمبر نے ان لوگوں کی لاشوں کے پاس جا کر فرمایا کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب لوگ زندہ ہو گئے۔ یہ طریقہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70,000 مردہ لاشوں کو ایک ہی وقت میں زندہ کیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے جسم لال اور پیلے رنگ کے ہو گئے۔
ان لوگوں کے جسموں میں دوسری تبدیلی یہ آئی کہ ان کے جسموں سے بہت زیادہ بدبو آنے لگ گئی۔ جسم کی بیماری کی وجہ سے ان کے کپڑے بہت ہی جلد پھٹ جاتے تھے اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی، جن کے اثرات آج تک یہودیوں کی اس نسل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا اور بہترین ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی خوشبو لگاتے ہیں اور اچھے لباس پہنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جسموں سے بہت جلد گندی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت جلد ان کے کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کسی بھی مردے کو چند دن کسی کپڑے میں رہنے سے ان سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ اسی طرح کی حالت یہودیوں کی اس نسل کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔